السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو لے چل رہے ہیں مدینہ طیبہ کی اس مقدس زمین پر جہاں سے مسجد نبوی کا نور پھیلا اور جہاں سے رحمتوں کی بارش کا آغاز ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد نبوی کی بنیاد سے لے کر آج تک کا پورا سفر دکھائیں گے۔ پتھروں اور مٹی سے بنے ایک چھوٹی سے کمرے سے شروع ہونے والی یہ مسجد کیسے دنیا کی جدید ترین اور شان و شوکت سے بھرپور مسجد میں تبدیل ہوئی، یہ سب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آج مسجد نبوی مسجد الحرام کے بعد مسلمانوں کی دوسری بڑی اور مقدس ترین مسجد ہے۔ اس کی ہر توسیع، ہر ترقی اور ہر دور کے حکمرانوں کے دور میں ہونے والے تمام کام ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتائیں گے۔ اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ مسجد نبوی کا سفر تاریخ کا وہ باب ہے جسے جان کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ شریف میں واقع یہ مسجد روحانیت اور سکون کا مرکز ہے، اور جیسا کہ روایت میں آتا ہے، مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب دنیا کی کسی بھی مسجد میں ادا کی گئی نماز سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے پاس قریب 10 دن تک قیام فرما رہے۔ یہیں پر آپ نے اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور وہاں نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی لگام ڈھیلی کر دی۔ صحابہ کرام آپ کے گرد جھرمٹ بنائے ہوئے آئے۔ اونٹنی جس جگہ رک جاتی لوگ سمجھتے یہی منزل ہوگی۔ آخر اونٹنی ایک زمین پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ زمین 2 یتیم بچوں سال اور سہیل کی ملکیت تھی۔ وہی پل تھا جب حضور نے ارشاد فرمایا، یہی ہماری منزل ہے۔ یہ جگہ پہلے کھجوریں سکھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ آپ نے اس زمین کو خریدنے کا ارادہ فرمایا۔ بچوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ زمین آپ کو نذرانہ میں پیش کرتے ہیں، مگر حضور نے قبول نہ فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اس کا معاوضہ ادا کیا۔ یوں ربیع الاول 1 ہجری برابر 622 AD مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اینٹیں اٹھائیں، مٹی لگائی، ستون کھڑے کیے۔ مسجد کی بنیاد پتھر اور مٹی سے بنائی گئی۔ چھت کے لیے کھجور کے درختوں کے تنوں اور شاخوں کا استعمال ہوا۔ ابتدائی مسجد میں 3 دروازے تھے اور اس کا رخ اس وقت مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، کیونکہ اسی جانب مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ اسی مسجد کے ایک کنارے پر غریبوں، مسافروں اور علم کے طلبگاروں کے لیے ایک خاص سایہ دار جگہ بنائی گئی جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ یہاں رہنے والوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا اور رسول اللہ خود ان کی کفالت فرماتے تھے۔ ہجرت کے تقریباً 1.5 سال بعد قبلہ بیت المقدس سے بدل کر کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دروازہ بند کر دیا گیا اور مسجد کا رخ بدل دیا گیا۔ ہجرت کے 7 سال بعد مسجد کا رقبہ بڑھا کر 1415 مربع میٹر کر دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کا عظیم ترین پیغام ایمان، اخوت اور نور آگے بڑھا۔ مسجد نبوی کا پہلا منبر کھجور کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اس میں 3 سیڑھیاں تھیں۔ اسی پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ جگہ آج ریاض الجنہ کہلاتی ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقامات میں شمار ہوتی ہے۔
یہ مسجد صرف عبادت کا مرکز نہیں بلکہ اسلام کی تمدنی اور تاریخی شان کی زندہ مثال ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ آپ کی تدفین کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق فضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبیوں کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں ان کی روح نکلتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا گیا۔ اسی طرح جب خلیفہ اول حضرت ابوبکر بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے اجازت مانگی کہ انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفنایا جائے، جس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی۔ پھر خلیفہ دوئم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی ایسی ہی درخواست کی اور انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابوبکر صدیق کے قریب دفنایا گیا۔ اب کئی صدیوں سے مسجد کے پھیلاؤ کی وجہ سے یہ قبریں بھی مسجد کے اندر آ چکی ہیں۔ مسجد نبوی کا مشہور سبز گنبد انہی مقدس ہستیوں کی قبروں کے اوپر بنایا گیا ہے۔ مسجد نبوی میں 2 محراب ہیں۔ ایک محراب اصل عمارت میں ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور دوسرا محراب باہر موجود ہے جو اس سے کہیں چھوٹا ہے، جہاں سے اب آذان دی جاتی ہے۔ دوسری محراب جو آج بھی مسجد نبوی میں استعمال ہوتی ہے، عثمانی دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس محراب کو اس وقت کی تعمیراتی توسیع کے دوران بنایا گیا اور اسے مسجد کے امام آج تک باقاعدہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ آخری بڑی توسیع تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک کے قریب شمالی جانب کی طرف کی گئی۔ حضور کا روضہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر اور ممبر کے درمیان والی جگہ یعنی ریاض الجنہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسی وجہ سے یہ حصہ پوری مسجد نبوی میں سب سے زیادہ فضیلت اور تقدس رکھتا ہے۔ آپ کی روضے کا حجم 330 میٹر ہے، اس کی لمبائی 22 میٹر اور چوڑائی 15 میٹر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین نے مسجد کی دیکھ بھال کو اپنی ذمہ داری جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلی بڑی توسیع کی گئی اور مسجد کا احاطہ بڑھا دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلی سیڑھی سے خطبہ دینا شروع کیا، مگر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تیسری سیڑھی سے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع، تعزین اور آرائش کے ساتھ ساتھ روضہ منفرد آرائشی سامان کے ساتھ سجایا گیا ہے، جس میں قالین اور گلیچے سے لے کر زر و جواہرات تک سب کچھ شامل ہے۔ یہاں پر ہمیشہ سیکیورٹی اور دیگر اہلکار موجود رہتے ہیں تاکہ اسے صاف ستھرا رکھا جا سکے اور لوگوں کی غیر متعلقہ نقل اور حرکت کو روکا جا سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سب سے پہلا گنبد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 650 سال بعد 1279 عیسوی یعنی 678 ہجری میں سلطان قلاوون نے بنوایا تھا، اور یہ لکڑی کا تھا۔ جو سبز گنبد ہم آج دیکھتے ہیں وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے اوپر موجود گنبد کے باہر والا گنبد ہے۔ اس کے اندر ایک اور چھوٹا گنبد بھی ہے جو اصل قدیم گنبد تھا۔ اس پر مقدس نام کنندہ ہیں۔ یہ گنبد نیچے سے چوکور اور اوپر سے 8 کونوں کی مضبوط ساخت رکھتا ہے، جس کے تعمیراتی مراحل مختلف صدیوں میں مختلف حکمرانوں کے دوران مکمل ہوتے رہے۔ 1837 میں سبز پینٹ کیے جانے سے قبل اسے طویل عرصے تک سفید اور بعد میں بینگنی نیلے رنگ سے پینٹ کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے صدیوں بعد اس مسجد کی متعدد بار تعمیر نو اور توسیع ہو چکی ہے۔ اس کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی اور پھر اموی اور عباسی ادوار اور خلافت عثمانیہ سے لے کر موجودہ سعودی دور تک جاری رہی ہے۔ اموی دور میں مسجد میں مزید خوبصورتی پیدا کی گئی۔ عباسی دور میں 161 سے 165 ہجری کے درمیان خلیفہ المہدی نے مسجد کا رقبہ بڑھا کر 8890 مربع میٹر کر دیا اور 24 دروازے
اور 60 کھڑکیاں لگائیں۔ 654 ہجری میں مسجد نبوی میں آتش زدگی پھیلی، مگر جلد ہی دوبارہ تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ مملوک دور میں دروازوں پر پیتل کی بہترین نقش کاری کی گئی۔ یوں تو لوگ تاج محل کو محبت کی ایک عظیم علامت قرار دیتے ہیں، لیکن یقین مانیے عثمانی دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعمیر ہوئی وہ پوری دنیا میں عشق اور عقیدت کی ایسی مثال ہے جس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ آئیے ذرا سنیے اور اپنے دلوں کو عشق رسول سے روشن کیجیے۔ جب ترکوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی ساری ریاستوں میں اعلان کر دیا کہ عمارت اور فن تعمیر کے ماہر لوگ درکار ہیں۔ اس اعلان کو سنتے ہی ہر فن کے ماہرین، ہنرمند، استاد اور محترم فنی لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ حاضر ہونے لگے۔ سلطان کے حکم پر استنبول کے باہر ایک نیا شہر بسایا گیا۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں رکھا گیا تاکہ وہ پورے سکون کے ساتھ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کام کر سکیں۔ یہاں سے وہ داستان شروع ہوتی ہے جو تاریخ میں مشکل سے ملتی ہے۔ خلیفہ نے خود اس شہر کا رخ کیا اور ہر فن کے استاد کو حکم دیا کہ سب سے زیادہ ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو چن کر انہیں اپنا پورا فن سکھائیں۔ انہیں یقین تھا کہ یہ نوجوان ایک بے مثال ٹیم بنیں گے۔ یہ منصوبہ کئی سالوں تک جاری رہا اور ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو صرف اپنے فن کی استاد نہ تھی بلکہ ہر فرد حافظ قرآن، پرہیزگار اور نہایت ادب کرنے والے مسلمان تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 500 تھی۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کو تراشنے کے نئے طریقے اختیار کیے۔ دریاؤں اور جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائی گئی، نئے پتھر حاصل کیے گئے، شیشہ تیار ہوا اور یہ تمام سامان باادب طریقے سے مدینہ منورہ پہنچایا گیا۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ سارا سامان مدینہ سے تھوڑا دور ایک نئی بستی میں رکھا جاتا تھا تاکہ شہر کا سکون برقرار رہے اور مسجد نبوی کی عظمت میں کسی قسم کا شورغل پیدا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا یہ مقام تھا کہ اگر کسی پتھر کو مسجد کی تعمیر میں جگہ دینے سے پہلے ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی تو پتھر کو پہلے موٹے کپڑوں میں لپیٹ دیا جاتا، پھر لکڑی کے ہلکے ہتھوڑے سے آہستہ آہستہ چوٹ لگائی جاتی تاکہ کوئی آواز نہ نکلے، کوئی بے ادبی نہ ہو، اور اگر آواز پھر بھی پیدا ہوتی تو وہ پتھر واپس اسی بستی بھیج دیا جاتا جہاں تراشنے کا کام ہوتا تھا۔ ماہرین کو حکم تھا کہ کام کے دوران بھی ان کی زبان پر درود شریف اور تلاوت قرآن جاری رہے۔ مسجد کی جالیوں کو کپڑوں سے ڈھک دیا گیا تاکہ گرد و غبار اندر نہ جائے۔ اتنی احتیاط، اتنا ادب کہ یہاں تک کہا گیا کہ پتھر لگاتے وقت پاؤں پر مٹی تک نہ گرے۔ یہ ازل سے پیدا ہونے والا عشق 15 سال تک جاری رہا اور آج بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن دیواریں گواہی دیتی ہیں کہ دنیا میں اس جیسی محبت نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہوگی۔ 1280 ہجری میں سلطان محمود نے گنبد خضرا کو سبز رنگ دیا۔ آج کا یہ حسین گنبد مسجد نبوی کی پہچان بن چکا ہے۔ جب سعودی حکومت نے ذمہ داری سنبھالی، کنگ عبدالعزیز نے مسجد نبوی کی بنیادی توسیع کا اعلان کیا۔ 1950 میں شاہ عبدالعزیز نے مسجد کے احاطے کو بڑھا کر 1,63,327 مربع میٹر تک کر دیا۔ 706 ستون، 170 گنبد اور ہزاروں لائٹس مسجد نبوی کو دنیا کی سب سے روشن ترین عبادت گاہ بنانے لگیں۔ حج و عمرہ زائرین میں بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے 1973 میں شاہ فیصل نے مزید توسیع کا آغاز کیا۔ شاہ فہد کے دور میں مسجد نبوی کی وسعت اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ مصلی کا رقبہ 6 لاکھ مربع میٹر سے بھی بڑھ گیا۔ شاہ عبداللہ نے مسجد کے صحن میں 250 خود کار چھتریاں لگوانے کا حکم دیا۔ یہ چھتریاں 1,34,000 مربع میٹر علاقے کو چھاؤں اور آرام فراہم کرتی ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا آٹومیٹڈ شیڈنگ سسٹم ہے۔ یہ نمازیوں کو بارش، گرد و غبار اور صحرائے عرب کی جلتی دھوپ سے محفوظ رکھتی ہیں۔ آج کنگ سلمان کے دور میں مسجد نبوی کے ہر قدم، ہر راستہ، ہر سہولت
ماڈرن سٹینڈرڈز کے مطابق بہترین بنائی جا رہی ہے۔ زمزم سسٹم، کراؤڈ مینجمنٹ، سیفٹی، ہر چیز بہتر، مضبوط اور زیادہ منظم۔ آج مسجد نبوی میں بیک وقت 18 لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سعودی خاندان کی محنت، ان کی محبت اور ان کا احترام مسجد النبوی کو اس شان تک لے آیا ہے جسے دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ یہ توسیع صرف عمارت کی نہیں بلکہ خدمت، عقیدت اور نور کی توسیع ہے۔ یہ مسجد صرف عمارت نہیں، اس امت کے جذبہ ایمان اور محبت رسول کی زندہ مثال ہے۔ مسجد کے چاروں طرف جو علاقے ہیں ان میں جنت البقیع قبرستان بھی شامل ہے، جو مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں واقع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے صحابہ کرام، اہل بیت اور ازواج مطہرات کی قبریں بھی موجود ہیں۔ آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے خوبصورت، سب سے وسیع اور سب سے روحانی مسجد ہے۔ یہاں کی ہوا میں بھی رحمت ہے، یہاں کے ستون میں بھی نور ہے، اور یہاں کے ذرے ذرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔